मीडिया वालों, अगर तुम्हारे कलमों में ताकत है तो लिखो और जुर्रत है तो बयान करो। इस्लाम वो मजहब है जो डंके की चोट पर कहता है किसी भी जगह मंदिर हो, मस्जिद, गिरजा हो, माबद हो, चर्च हो, अगर वो पहले से है उस जगह पर कब्जा कर लिया जाए या उस जगह को तोड़ दिया जाए और उस पर कोई मस्जिद बनाई जाए। इस्लाम वाहिद वो मजहब है जो ये कहता है कि उस मस्जिद में तुम्हारी नमाज नहीं होगी। पूरी जिंदगी नमाज पढ़ोगे तो उस मस्जिद के अंदर तुम्हारी नमाज नहीं होगी। मेरे भाइयों, बाबरी मस्जिद गई तो गई, हमें खुशी है इस बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हम कहते थे वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं किया, बीच का एक रास्ता बता दिया। अल्लाह की कसम, अदालतें आस्था नहीं देती हैं, अदालतें रहमो करम नहीं देती हैं। अदालतों का काम साक्ष्य की बुनियाद पर फैसला करना होता है और यहाँ फैसला नहीं हुआ है। यहाँ बीच का निकाला गया है। मंदिर की जगह, मस्जिद की जगह मंदिर को देकर और उसके बदले में 5 एकड़ जमीन धानधनीपुर के अंदर अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर जाकर हमें दे दी गई। अरे जब वो हमारी जमीन ही नहीं, आप मानते हो कि वो हिंदू भाइयों की जमीन है, तो मेरे भाइयों उनको दे देते, फिर हमें उसके बदले में 5 एकड़ जमीन देने का मतलब क्या है? मुझे बताओ, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की बुनियाद है? ये 5 एकड़ जमीन आपने हड्डी डाली है हमारी तरफ। क्या तुम तो कुत्ते हो? तुम्हारी औकात यही है, तुम इतने में खुश रहो। इस कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है। मैं डंके की चोट कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाला है कि बस इस मसले को सुलझाने का यही एक तरीका है कि जगह हिंदुओं को दे दी जाए और मस्जिद के लिए 25 किलोमीटर दूर जाकर अयोध्या से वहां जाकर 5 एकड़ जमीन इनको दे दी जाए। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि वहां 500 साल तक नमाज पढ़ी जाती रही है। ये भी माना है कि यहाँ मस्जिद थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी माना है सन 1949 में वहां धोखे से और नाजायज तरीके से मूर्ति रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना है कि मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई। मेरे भाइयों, यही तो हमारी लड़ाई है। आप कहते हो कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। आपने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना, लेकिन हम फिर भी जीते हैं। इसलिए जीते हैं कि हमने ये साबित कर दिया कोर्ट के अंदर कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। अरे भाइयों, अब उस पर जो ताबीर करना चाहो करो, जो खड़ा करना चाहो करो, खड़ा करो। हम न लड़ेंगे न जंग करेंगे, इसलिए कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम फसाद नहीं फैलाना चाहते हैं। अगर इसके बरक्स फैसला आता तो अभी कितनी और मस्जिदें तोड़ दी जाती, कितने और त्रिशूल निकल आते, कितना और जजों को गालियां पड़ती और कितने लोग अपनी तलवारें और त्रिशूल से बाहर निकाल लेते। अगर ये फैसला इसके उल्टे आता तो मेरे भाइयों, अमन पसंद लोग हैं। जब ये फैसला आया तो किसी मुसलमान ने चूम चिरा नहीं कहा। ये अलग बात है कि फैसले से हम खुश नहीं हैं, ये सच है, हमारा दिल खुश नहीं है, लेकिन हमने माना है, हमने तस्लीम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने सुप्रीम कोर्ट का फिर भी शुक्रिया अदा किया है कि आपने तस्लीम किया कि वहां मस्जिद थी, वहां नमाज पढ़ी जाती थी। आपने ये भी तस्लीम किया कि 1949 में 49 में मूर्ति रखी गई, गलत तरीके से रखी गई। आपने ये भी माना कि मस्जिद को गिराया जाना भी गलत था, मस्जिद को डेमोलाइज नहीं करना चाहिए था, नहीं गिराना चाहिए था। ये भी माना और ये भी माना कि जिस जगह पर मस्जिद थी वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। इतने साक्ष्य होने के बावजूद ये कह दिया गया कि मैं मुसलमानों को ये जगह नहीं दे सकता हूँ, मुसलमानों को 25 किलोमीटर दूर जगह दूंगा, वहां जाकर अपनी मस्जिद बना ले। ये फैसला है, हर अक्लमंद इंसान समझ सकता है कि ये फैसला है या बीच का एक रास्ता निकालने की कोशिश की है। तो मेरे भाइयों, हम तो डंके की चोट कहते हैं, जिस
جگہ مندر ہوگا اور مندر توڑ کے مسجد بنائی گئی ہوگی، چرچ توڑ کے مسجد بنائی گئی ہوگی، گرجا توڑ کے مسجد بنائی گئی ہوگی، کسی کا بھی عبادت خانہ توڑ کر مسجد بنایا گیا، مسجد بنائی گئی ہوگی، تو اس جگہ پر ہماری نماز نہیں ہوگی۔ حضرت عمر فاروق جب بیت المقدس گئے فتح ہونے کے بعد، تو بیت المقدس سے پہلے یروشلم پڑتا ہے، اور یروشلم میں بیت المقدس ہے میں مانتا ہوں، لیکن بیت المقدس سے پہلے 10 12 15 کلومیٹر پہلے گرجا پڑتا ہے، عیسائیوں کا گرجا، بہت بڑا گرجا۔ جب وہاں پہنچے تو نماز کا ٹائم ہو گیا، وضو بنایا اور زمین پر ہی چادر بچھا لی۔ عیسائیوں نے کہا اس زمین پر آپ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے گرجا میں چلیے اور نماز پڑھ لیجئے صاحب، ہم نے کوئی مورتی نہیں لگائی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اگر مورتی نہیں ہے تو ہمیں نماز پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں گرجا میں، دیکھتے کوئی مورتی نہیں ہے، دھو دیا گیا ہے گرجا، چٹائی بچھا لی، نماز پڑھنے والے ہیں لیکن نماز پڑھے نہیں، اللہ اکبر کہنے والے ہیں لیکن کہا نہیں، چٹائی اٹھائی اور باہر آ گئے، اور پھر اسی زمین پر باہر سڑک پر روڈ پر انہوں نے چٹائی بچھائی، اور آپ نے اور آپ کے غلام اسلم نے وہیں پر نماز پڑھی، آپ نے اور آپ کے غلام افلاح نے وہیں پر نماز پڑھ دی۔ عیسائیوں نے کہا ہم نے تو آپ کو اپنے گرجا میں اجازت دے دی تھی، پھر آپ نے باہر نماز کیوں پڑھی ہے؟ کیا ہمارا گرجا ناپاک تھا؟ یا ہمارے گرجے میں اگر آپ نماز پڑھتے تو کیا آپ کی نماز نہیں ہوتی؟ اس عیسائی نے بھائی چارہ دکھلایا، ہم نے آپ کے لیے اپنا عبادت خانہ چھوڑ دیا اور آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ حضرت عمر فاروق نے اس عیسائی کو، اس پادری کو گلے سے لگایا، فرمایا میں نے تمہارے گرجا کو ناپاک نہیں کہا ہے اور میں نے اس کو غلط بھی نہیں کہا ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ تمہارے گرجا میں اگر میں نماز پڑھ لوں گا تو میری نماز نہیں ہوگی، میری نماز ہو جائے گی۔ فرمایا پھر کیوں نہیں پڑھا؟ کہا میں نے اس لیے نہیں پڑھا کہ میں نے یہ سوچا آج اگر میں نے تمہارے گرجا میں نماز پڑھ لی تو میرے بعد آنے والے لوگ، میرے انتقال کے بعد پیدا ہونے والے لوگ کہیں یہ نہ سوچنے لگے کہ اس گرجا میں کبھی حضرت عمر نے نماز پڑھی ہے، یہ پہلے مسجد رہی ہوگی، بعد میں عیسائیوں نے قبضہ کر لیا اور اس پر گرجا بنا لیا، لہٰذا مسلمان جوش میں آ کر کہیں آپ کی گرجا کو توڑ نہ دیں، آپ کی گرجا کو کہیں آگ نہ لگا دیں اور یہاں پر اپنی مسجد نہ بنا لیں، کیونکہ جس جگہ گرجا ہوگا اس کو توڑ کر مسجد بنائی جائے گی تو وہاں ہماری نماز ہوگی نہیں، وہاں ہماری نماز جائز نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ سوچ کر اس میں نماز نہ پڑھی کہ اے عمر آج تو نے اگر اس میں نماز پڑھ لی تو آنے والے مسلمان کہیں اس گرجا کو مسجد نہ سمجھنے لگے اور کہیں بعد میں اس گرجا کو توڑ کر ختم نہ کر دیں اور یہاں اپنی مسجد نہ بنا لیں۔ آپ دوسرے کے کھیت میں نماز نہیں پڑھ سکتے جناب، یہ کھیت ہے بغل میں مسلمان ہی کا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ کو اس کھیت کے مالک سے اجازت لینا پڑے گی کہ نماز کا وقت ہو گیا، میں یہاں نماز پڑھ لوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کچھ نہیں کہے گا لیکن پھر بھی آپ کو اجازت لینا پڑے گی، کیونکہ نماز پڑھنا عبادت ہے اور عبادت کسی کی بھی زمین پر بنا اس کی اجازت کے نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قربانی کرنا ایک عبادت ہے، آپ نے کوئی بکرا یا جانور قربانی کی نیت سے لے لیا ہے اور آپ کا وہ جانور چرچے چرتے کھاتے پیتے آپ کے کسی مسلمان بھائی کے کھیت میں چلا گیا اور وہاں سے تھوڑی سی گھاس کھا لی، وہاں سے تھوڑا سا چارہ کھا لیا اور آپ کو معلوم ہے کہ میرے قربانی کے بکرے نے دوسرے کے کھیت میں جا کر چارہ کھایا ہے، گھاس کھائی ہے، تو آپ اس وقت تک قربانی نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ اس گھاس کی، اس چارے کی اتنی قیمت آپ اس مسلمان کو نہیں دیں گے جس کا وہ کھیت ہے، جس کا کہ وہ زمین پر چرا ہے اور کھایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بیچارہ نہ لے اور کہتے چلو قربانی کا جانور ہے کوئی بات نہیں ہم نہیں لیں گے، لیکن آپ کو اس کی قیمت دینا پڑے گی اور جب تک آپ نہیں دیں گے آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو تصور کریں، اسلام یہ کہتا ہے کہ جس کی زمین ہوگی اس کی زمین
پر آپ کو اجازت لینا پڑے گی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبی کی بنیاد ڈالی اور مسجد نبی بن کر تیار، لیکن اس کو بڑا کرنے کے لیے آپ کو اور زمین کی ضرورت پیش آئی۔ جب اس بھر گئی تو بڑی کرنے کے لیے تو آپ نے زمین خریدی 2 یتیم بچوں سے، ان بچوں کے ماں باپ نہیں تھے، آپ نے 2 یتیم بچوں سے زمین خریدی، ان یتیم بچوں نے زمین دے دی۔ لیجئے اللہ کے رسول میں خوشی سے یہ زمین دے رہا ہوں، دیکھیے میں خوشی سے زمین دے رہا ہوں، اس جگہ پر مسجد بنائیے، میں اپنی طرف سے یہ زمین دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، پیسہ بتاؤ۔ اللہ کے نبی میں خوشی سے دے رہا ہوں اور آپ پیسے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، قیمت بتاؤ، بغیر قیمت یہ تمہاری زمین نہیں لی جائے گی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیا ثواب پانے کا حق مجھے نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہیں ثواب ملے گا لیکن قیمت بتاؤ۔ کہ اللہ کے نبی نے قیمت ہی لے لوں گا تو ثواب کہاں؟ فرمایا اللہ نیت کے مطابق تمہیں ثواب دے گا، کیونکہ تمہاری نیت تو ہے فری میں دینے کی، لیکن میں پھر بھی قیمت دوں گا، اس نیت پر تمہیں ثواب ملے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی پھر آپ خوشی سے جو دینا چاہے دے دیں۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کتنے کی زمین ہوگی، لوگوں نے بتایا اتنے کی ہوگی، 10 15 20 25 لوگوں سے پوچھا، پھر بھی آپ نے جتنا تخمینہ تھا اس سے زیادہ ہی 2 یتیم بچوں کو اس کی قیمت دی، اور پھر وہ زمین لی اور وہاں مسجد کو بڑھایا، اس کی توسیع کی، اس کو آگے بڑھایا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی جب فری میں مل رہی تھی، وہ یتیم بچے پیسہ بھی نہیں لے رہے تھے، تو آپ نے زبردستی ان کو پیسہ کیوں دیا؟ آپ نے اس کی قیمت کیوں دی؟ جب فری میں مل رہی تھی تو آپ نے قیمت کیوں دی؟ فرمایا اس لیے تاکہ کوئی آگے آنے والے نسل، آگے آنے والی قوم یہ نہ کہہ سکے کہ دیکھو محمد نے یتیم بچوں کو بے وقوف بنا کر، ثواب دکھا کر، ان کو ہری ہری باتیں بتا کر ان کو بہکا لیا اور یتیم بچوں کا حق مار لیا، ان یتیم بچوں کا حق مار کر مسجد نبی بنائی گئی ہے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ یہ نہ کہیں اس لیے میں نے یتیم بچوں کو ان کی زمین کی قیمت دی ہے، تاکہ کوئی نہ کہے کہ محمد نے یتیم بچوں کا حق مار لیا ہے۔ یہ ہے مسجد کی وسعت، یہ مسجد کی اہمیت۔ یتیم بچے اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ اس کے بعد بھی ان کو قیمت دے رہے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ محمد رسول اللہ نے حق مارا ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ یہ یتیم بچوں کی زمین فری میں نہیں لی ہے، جبکہ وہ دے رہے تھے، تو غیر مسلموں کے مندر کی زمین پر، چرچ کی زمین پر، گرجا کی زمین پر ہماری مسجد کیسے بنائی جا سکتی ہے اور اس میں ہماری نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر نے گرجا میں اس لیے نماز نہیں پڑھی کہ بعد میں آنے والے لوگ اس کو مسجد نہ سمجھنے لگے اور اس کو ڈیمولائز نہ کر دیں، اس کو توڑ نہ دیں اور اس کو مسجد نہ بنا لیں۔ یہ ہمارا اتہاس رہا ہے، یہ ہماری ہسٹری رہی ہے، یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میجورٹی ہے آپ کی، جو کہنا ہو کہہ سکتے ہو، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دوسروں کی عبادت گھروں کی حفاظت کرو گے تو آپ کی بھی عبادت گاہ کی حفاظت ہوگی۔ اسلام انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار ہے، احترام انسانیت بتلاتا ہے، اور جتنا انسانیت اور مانوتا اسلام کے اندر ہے دوسرے مذہب کے اندر نہیں ملے گی۔ کہیں کہا گیا ہے ایک انسان کے قتل کو پوری دنیا کے انسانوں کا قتل کسی دھرم کے اندر ملتا ہے؟ کیا ہندو دھرم یہ کہے گا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے ایک مسلمان کا نہیں، ایک انسان کا قتل نفس، ایک انسان کا قتل پوری مانوتا اور پوری انسانیت کا قتل ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک منشیہ کو، ایک انسان کو قتل کر دیا، اس نے پوری دنیا کی انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ یہ اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہے، راستے میں پتھر پڑا ہے، راستے میں
कंकर पड़ा है, रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी है, आप बाइक से जा रहे हैं तो बाइक से उतर जाओ, उस तकलीफ देने वाली चीज को उठाकर फेंक दो, चाहे उससे मुसलमान गुजर रहा हो या हिंदू या ईसाई, कोई भी गुजरे, लेकिन आपको बाइक रोकना पड़ेगी, आपको साइकिल रोकना पड़ेगी। अगर आप 4 व्हीलर में बैठे हैं और आपकी नजर पड़ गई केले के छिलके पर, आपकी नजर पड़ गई सड़क पर पड़े हुए पत्थर पर, साइड में गाड़ी खड़ी कीजिए और उस तकलीफदेह चीज को आप उठाकर सड़क के किनारे नाली में फेंक दीजिए, ताकि आपकी गाड़ी के गुजर जाने के बाद कोई बूढ़ा उस छिलके पर पैर रख के फिसल न जाए, कोई बच्चा फिसल न जाए, कोई हामिला औरत गर्भवती महिला कहीं उस केले के छिलके पर पैर रख के फिसल न जाए और उसके पेट का हमल कहीं जाए ना हो जाए। इस्लाम कहता है तकलीफ की चीज को हटा दोगे तो ये ईमान का एक हिस्सा है। फरमाया अल्लाह के नबी ने इमाततुल रज़ान तरीक, रास्ते से तकलीफ की चीज को हटा देना ये इस्लाम का एक हिस्सा है, इस्लाम का एक पार्ट ऑफ ईमान, ये ईमान का एक हिस्सा है। ये इस्लाम है जो मानता ये सिखलाता है कि जिसका पड़ोसी भूखा सो गया और आपने पेट भर के खाना खाया, आपके पड़ोसी चाहे हिंदू हो, आपका पड़ोसी यहूदी हो, आपका पड़ोसी ईसाई हो, आपका पड़ोसी जैनी हो, आपका पड़ोसी सिख हो, कोई भी हो, अगर वो भूखा सो गया और आपने दस्तरखान लगाकर बीवी बच्चों के साथ पेट भर के खाना खाया, रात में उठ के तहज्जुद की नमाज भी पढ़ी, अल्लाह की कसम आपकी तहज्जुद की नमाज कबूल नहीं होगी, अल्लाह की कसम फजर की नमाज आपकी कबूल नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि पड़ोसी भूखा सो गया। इसी को अल्लाह के नबी ने 3 बार कहा, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। सहाबा ने कहा अल्लाह कौन मोमिन नहीं है, अल्लाह के नबी कौन मुसलमान नहीं? फरमाया जो पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, पड़ोसी में न हिंदू की कैद, न मुसलमान की, न सिख की, न ईसाई की, इंसान का लफ्ज है जो खुद खा ले और अपने पड़ोसी को भूखा सुला दे, पड़ोसी भूखा सो जाए वो मुसलमान नहीं। मेरे भाइयों ये इंसानियत है जो इस्लाम बयान करता है। आए बिरयानी खाने वालों, आए अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाने वालों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब रात का खाना बनाओ तो शोरबा कुछ बढ़ा लो, पानी कुछ ज्यादा डाल दो, ताकि आपके बच्चों के साथ साथ पड़ोसी की भी भूख मिट जाए। आप पड़ोसी में नहीं जाते हैं, आप अपने बच्चों को किसी बहाने भेज सकते हैं, तुम्हारे घर में कुछ पक रहा या नहीं, आपकी बीवी भी उसकी बीवी से मिलने जा सकती है, घर का पता लगा सकती है, ये आपका काम है पता लगाना, ये आपकी ड्यूटी है कि पड़ोसी के घर में कुछ पक रहा या नहीं। अल्लाह की कसम अगर पड़ोसी भूखा सो गया और आपने शेर होकर खाया और फजर पड़ी, तहज्जुद पड़ी तो हम मोमिन नहीं है। फरमाया अल्लाह के नबी ने वल्लाही ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। इंसानियत का ऐसा आलम बरदार है ये मजहब, वो हिंदू मुस्लिम की कैद नहीं लगाता, पड़ोसी का लफ्ज इस्तेमाल करता है, पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए, ये इस्लाम बताता है। आप रोजे से हैं, आप रोजे से हैं, आप रोजे की हालत में आपने ज़ोहर की नमाज पढ़ी है, भूख की शिद्दत है लेकिन रोजा नहीं तोड़ना चाहते हैं, पता चला आपके पड़ोसी का बच्चा या आपके पड़ोसी की बीवी या आपका पड़ोसी एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका ब्लड ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से टच हो रहा है, डॉक्टर ने एक बोतल अर्जेंट खून के लिए कहा है और उसी ग्रुप का खून चाहिए, आपका खून आपके पड़ोसी के खून से या किसी गैर मुस्लिम जो एक्सीडेंट किया है उसके खून से टच हो रहा है, मिल रहा है, और इस वक्त उसकी जान बचाना जरूरी है, आप ही का खून मेल खा रहा है। इस्लाम ये कहता है उस गैर मुस्लिम भाई की जान बचाने के लिए तू फौरन हॉस्पिटल जा और एक बोतल खून दे दे, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 200 ग्राम, जितना भी लग रहा है उसको दे दे, आज उसकी जान बचा ले। खून की जांच के लिए 2 ml, 3 ml, 5 ml तक तो ब्लड निकाल
نکالا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں اور اس کی جانچ کرائی جا سکتی ہے، لیکن 200 گرام 300 گرام 500 گرام اتنا خون نکالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ باقی نہیں رہے گا۔ یہاں اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ تو روزہ توڑ دے لیکن اپنے بھائی کی جان بچا لے، اگرچہ وہ ہندو ہے، اگرچہ وہ عیسائی ہے، اگرچہ وہ یہودی ہے، فرض روزے کو توڑ دے اس لیے کہ اس کی قضا تو بعد میں ہو جائے گی، لیکن اگر یہ مر گیا تو دوبارہ اس کو زندگی نہیں ملے گی، اس وقت اس کی زندگی بچا لے۔ میرے بھائیوں، اسلام یہ احترام انسانیت بتلاتا ہے، یہ انسانیت کا احترام بتلاتا ہے اسلام، یہ ہے احترام انسانیت۔ میرے بھائیوں کی اس کی جان بچا لو، روزہ ٹوٹ جائے گا تمہارا کوئی بات نہیں، گناہ نہیں پڑے گا، اور اس روزے کی قضا بعد میں رمضان کی بات پوری کر لو، جب موقع ملے تب کر لو۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام یہ کہتا ہے، یہ انسانیت فتنہ فساد کو جب انسانیت کا ثبوت دو گے تو انشاءاللہ یہ پھول نفرتوں کی چنگاریوں پر جب برسیں گے تو چنگاریاں بجھ جائیں گی۔ اسلام نے ہمیں یہ راستہ بتایا ہے، اور وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اسلام احترام انسانیت کا اتنا بڑا علم بردار ہے کہ پیٹ کا بچہ اگرچہ ناجائز ہے لیکن اسلام اس کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا۔ سنا ہے نا، اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی، انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں، یعنی میں زنا کا شکار ہو چکی ہوں، مجھے زنا سرزد ہو گیا ہے مجھ سے، میرا پتی نہیں ہے، جنگل میں لکڑیاں چرانے کے لیے گئی، بکریاں چرانے کے لیے گئی تھی، وہاں ایک چرواہا تھا، لکڑہارا تھا، اس کے ساتھ غلط کام ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جب تم خود اپنے جرم کو قبول کر رہی ہو تو 4 گواہ کی ضرورت نہیں، جاؤ اس کو سنسار کر۔ کچھ چیزیں آپ نے اس سے پوچھی ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس سے کہا کیا حقیقی زنا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی۔ کیا تم ہوش و حواس نہیں ہو؟ اس نے کہا جی۔ آپ نے یہ بھی کہا صحابہ سے اس کو چیک کرو کہیں اس کے منہ سے شراب کی بو تو نہیں آ رہی ہے، یعنی نشے میں تو نہیں بول رہی ہے؟ کہا نہیں۔ پھر آپ نے ایک جملہ یہ بھی استعمال کیا، زنا جانتی ہو؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی مجھے معلوم ہے۔ آپ نے اشارہ کیا جیسے سرمے دانی کی سلائی سرمے دانی کے اندر ڈالی جاتی ہے، اس کو پھر آنکھ میں لگایا جاتا ہے، کیا اس طریقے سے تمہارے ساتھ رابطہ کیا گیا؟ یعنی کیا بالکل صاف صاف دخول ہوا ہے؟ مرد کی شرمگاہ تمہاری شرمگاہ سے ٹچ ہوئی ہے؟ اس نے کہا آپ نے کہا لے جاؤ اس کو پتھروں سے مار کے ختم کر دو۔ مرد کو دوڑا کے مارا جائے گا، مرد کو زمین میں نہیں دفن کیا جائے گا، مرد کو بیچ میں کھڑا کر کے چاروں طرف لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ بہت آسان ہے نا، کتنی آسانی کے ساتھ ہم یہ جرم کر لیتے ہیں، لیکن اس کی سزا سن کر روح کانپ جائے۔ چاروں طرف لوگ پتھر لے کر کھڑے ہوں گے اور بیچ میں اس زناکار کو کھڑا کیا جائے گا اور پھر پتھروں سے مارا جائے گا۔ یہ جہاں بھی بھاگے گا وہاں آدمی پتھر لے کے کھڑا ہوگا، اس کو نکلنے نہیں دیا جائے گا اس گھیرے سے، جہاں یہ بھاگ کر جائے وہیں پر پتھر مارو، اور اتنا مارو جب تک اس کی روح نہ نکلے۔ یہ ہے بہن اور بیٹیوں کی عزت اسلام میں۔ ایک بار جس کو ایسی سزا مل جائے تو پھر زندگی میں کوئی کسی کی بہن اور بیٹی کے اوپر غلط نظر نہیں ڈال سکتا ہے۔ اسلام نے عورتوں کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے اتنا سخت قانون بنایا ہے۔ اب جو خود ہی ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پہ ڈانس کرتی پھریں اور اپنے سروں کے دوپٹے اتار دیں اور ویڈیو بنانے لگیں، اپنے جسموں کی نمائش کرنے لگیں اور لڑکوں کو خود دعوت دیں کہ آؤ ہمارے
जिस्मों को देखो और कुत्तों की तरह नाच डालो। आओ मैं तुम्हें अपनी बॉडी दिखा दिखा कर तुमको दावते जिना दे रही हूं, आओ मेरे जिस्म से खेलो। तो उसका क्या इलाज है मेरे भाइयों, उसका क्या इलाज है? कितनी बेगैरत है वो लड़की जो इंस्टाग्राम पर गानों के साथ इस तरीके की वीडियो बनाकर शेयर करती है, और उससे बड़ा भलुआ है उसका बाप जो अपनी बेटी के इस डांस को देखकर खुश होता है और यूट्यूब पर आने वाली इस कमाई को खाता है अपनी बेटी से। उससे बड़ा नाकारा और नालायक है उसका वो बाप, बल्कि अरबी में तय्यूब है उसका बाप, उर्दू में भलुआ बाप जो अपनी बेटी की इस हरकत को देखकर खामोश है और कुछ नहीं बोलता है, उसका बाप भलुआ। मौलाना कितना भी बोल लो हम मानने वाले नहीं, तो तुम कितना भी कर लो हम भी मानने वाले नहीं। तसव्वुर करें कहां बैठे, लेकिन औरत को सीने के बराबर जमीन में गाड़ा जाएगा और उसके बाद उसको पत्थरों से बसा जाएगा। जाओ ले जाओ इसको पत्थर से खत्म। जाने लगे, साहबा ने कहा चल 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 चल, उसने कहा आहिस्ता आहिस्ता चल। क्यों? कहा पेट में बच्चा है, हमल है। इसी आदमी के साथ जिना हुआ है, इसी का बच्चा। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल इसके पेट में तो हमल है। आपने उस औरत से पूछा हमल है? फिर तुम क्यों नहीं बताई? अल्लाह के रसूल मुझे मारा जाएगा तो बच्चा भी मर जाएगा। अगर मैं इस बच्चे को अगर जन्म दे दूं तो मेरे मरने के बाद ये बच्चा बाप का नाम किसका पाएगा? आपने कहा बच्चे का तो कसूर नहीं है, कसूर तो तेरा है, तो सजा तुझे मिलनी चाहिए, इस बच्चे को नहीं। जाओ जाओ, जब बच्चा पैदा हो जाए तब लेकर आना। जाओ जब बच्चा पैदा हो जाए तब लेकर आना। वो औरत गई 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा हो गया तब आई। आपने कहा कौन? 9 महीने में आपको भी याद नहीं है? कौन? कहा मैं वही औरत हूं, ये मेरा बच्चा है, अब पैदा हुआ है। आपने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, लाओ इस बच्चे को मुझे दे दो। उस औरत ने वो बच्चा मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद में दे दिया। आपने साहबा से कहा जाओ अब इस औरत को संसार कर दो, एक नाजायज बच्चा है, जिना की पैदावार है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने मुबारक हाथों में उस बच्चे को लिए हुए हैं, इसलिए कि उस बच्चे का कसूर नहीं है। एक नाजायज बच्चे को भी अपनी गोद में लिए हुए। जब वो औरत जाने लगी पीछे मुड़ के कहती है अल्लाह के रसूल, हर मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, क्या मैं इस बच्चे को आखिरी मर्तबा अपना दूध पिला सकती हूँ? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इजाजत दे दी। उसने बच्चा लिया, चेहरा घुमाया, अपनी पिस्तान से लगा लिया, और बच्चा खुद से जब दूध छोड़ दिया तो उसने नबी को दे दिया, लीजिए। बच्चा हंसने लगा, लेकिन उस बच्चे के मुंह में दूध लगा हुआ था। और अब जाने लगी, अल्लाह के नबी उस बच्चे के मुंह में लगा हुआ दूध देखते हैं, उस औरत को देखते हैं जो मरने के लिए जा रही है। उस बच्चे फिर दूध देते हैं, फिर उस औरत की तरफ देखते हैं, आवाज देते हैं इस बच्चे की माँ इधर आ। मोहम्मद इतना बड़ा जालिम नहीं हो सकता, ये बच्चे का दूध तेरी पिस्तान में मौजूद है, और अभी माँ के दूध के अलावा कोई दूसरा दूध इसको सूट भी नहीं करेगा, फायदा भी नहीं देगा। अभी इस बच्चे की ग़िज़ा तेरी पिस्तान में, ये बच्चा पकड़, इस बच्चे को अपने घर ले जा, और जब तक ये बच्चा तेरा दूध पीता रहेगा तुझे सजा नहीं दी जाएगी। अब तुझे सजा तब दी जाएगी जब ये बच्चा दूध पीना छोड़ दे, रोटी खाने लगे, तब मैं तुझे सजा दूंगा। एक मुजरिमा औरत है,
جرم کیا ہے اور اپنے جرم کو ایکسیپٹ بھی کر رہی ہے اور اس گناہ سے جلدی پاک بھی ہونا چاہتی ہے، مرنے کے لیے بھی بے چین ہے، پتہ نہیں مجھے اگر ایسے موت آ گئی تو جہنم میں چلوں گی، اگر میں نے اس دنیا میں اسلامی سزا پالی تو اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دے گا، کیونکہ میں نے اس دنیا میں اس جرم کی سزا حاصل کر لی ہے۔ وہ اپنے بچے کی محبت کو بھی قربان کر رہی ہے، لیکن نبی اکرم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جب تک یہ بچہ دودھ نہ چھوڑ دے اور روٹی نہ کھانے لگے تب تک تجھے سزا نہ دی جائے گی۔ وہ عورت اس بچے کو لے کے چلی گئی اور ان کے بچے 1.5 سال 2 سال میں دودھ چھوڑتے ہیں۔ اس عورت نے جلدی روٹی کھانا سکھا دیا اور 1 سال میں ہی بچہ روٹی کھانے لگا۔ یہ لے کے آئی، اللہ کے نبی دیکھیے، اب مت کہیے گا اس بچے نے روٹی کھانا شروع کر دی ہے، میں نے دودھ چھڑوا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور فرمایا صحابہ اب میرے پاس بھی گنجائش نہیں ہے، اللہ کی کتاب میں بھی گنجائش نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں اس عورت کو اور مہلت دے دیتا، لیکن اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بچہ پیدا بھی ہو گیا، بچہ روٹی بھی کھانے لگا اور یہ عورت پاک ہونے کے لیے تڑپ رہی ہے، اپنے گناہ کی سزا پانے کے لیے بے چین ہے۔ جاؤ اس کو لے جاؤ اور سنسار کر دو۔ اس عورت کو سینے کے برابر گاڑ دیا گیا اور صحابہ نے پتھروں کی بارش کر کر کے اس عورت کو ختم کر دیا، اس عورت کو مار ڈالا، اس عورت کی روح نکل گئی۔ پہلا پتھر خالد ابن ولید نے مارا، سر پھٹتا ہے، خون کی چھینٹیں نکلتی ہیں اور خالد ابن ولید کے کپڑوں کو خراب کر دیتی ہیں۔ خالد ابن ولید کے منہ سے کچھ ناجائز جملے، کچھ غلط جملے نکل جاتے ہیں۔ آپ نے خالد ابن ولید سے 3 دن بات نہیں کی۔ خالد ابن ولید آئے، ففداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھ سے 2-3 دن سے بات نہیں کر رہے ہیں، کلام نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے خالد، جب اس عورت کو تم نے پتھر مارا اس کے خون کے چھینٹے نکلے اور اس عورت کو تم نے گالی دے دی، کچھ نازیبا جملے بول دیے۔ فرمایا ہاں میں نے بولا تھا اے اللہ کے نبی، وہ زانیہ عورت، وہ بدچلن عورت، اس کے خون کی چھینٹوں نے میرے کپڑے ناپاک کر دی، اس لیے غصہ آ گیا تھا۔ فرمایا خالد پھر تم اس عورت کو زانیہ کہہ رہے ہو؟ ارے اس سے تو زندگی میں ایک بار زنا کا صدور ہوا، وہ عادتاً زانیہ نہیں تھی، وہ بدچلن نہیں تھی، اس نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی جرم نہیں کیا تھا، اس کا پتی نہیں تھا، وہ جنگل میں گئی اور اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکی اور کسی چرواہے کے ساتھ جنگل کے دامن میں اس نے جرم کر لیا، لیکن اس نے پھر احساس کیا، اس کو فیل ہوا کہ میں نے غلط کام کیا ہے۔ وہ اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرنے آ گئی، میرے دربار میں آئی، میں نے اس کو سنسار کا حکم دیا، اس عورت نے پتھروں سے پٹ پٹ کر اپنی جان دے دی، وہ اپنے آپ کو پاک کر رہی کر لی اور تم اس کو زانیہ کہتے ہو، بدچلن کہتے ہو۔ اے خالد تمہیں نہیں معلوم اس عورت نے اپنی جان دے کر کتنی سچی توبہ کی ہے، کیسی پاک ہو گئی ہے۔ اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اس ایک عورت کی توبہ کو اس مدینے کے 70 گناہگاروں پر، اور وہ گناہگار بھی اتنے بڑے جو جہنم میں جانے کے لائق ہو، یعنی 70 جہنمی جن کو جہنم میں جانے کی سزا ہو، اگر اس ایک عورت کی توبہ کو اس مدینے کے 70 گناہگار جہنمیوں پر ڈال دیا جائے تو اس ایک عورت کی توبہ سے ان 70 کی بخشش ہو جائے، وہ 70 کی 70 بھی جنتی بن جائیں۔ اس نے تو ایسی سچی توبہ کی ہے، اس نے تو ایسی سچی پاکی حاصل کی ہے۔ اے خالد آج کے بعد آئندہ کبھی اس عورت کو زانیہ اور بدچلن مت کہنا۔ پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کی بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس کو بھی ماں کے پیٹ میں مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، چاہے وہ زنا ہی کی پیداوار ہو۔ ایک لڑکا لڑکی غلط کام ہو گیا، عمل ٹھہر گیا، اب منہ میرا کالا نہ ہو جائے سماج میں، سوسائٹی میں، اس لیے وہ ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹروں کے پاس جا کر اپنے پیٹ کے بچے کو گرا دیتے ہیں۔ یہ اور بڑا جرم کرتے ہیں۔ زنا تو جرم ہوا ہی ہوا، لیکن اس بچے کو گرا کر اس کا قتل بھی کر دیتے ہیں، جو زنا سے بڑا جرم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، اسلام
اور حرام بچے کو بھی، اس غلط بچے کو بھی اس دنیا میں گرانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے بچہ اگرچہ ناجائز ہے لیکن بچے کا قصور نہیں ہے، وہ دنیا میں باپ کا نام نہیں پائے گا تو کیا ہوا، اس کا اللہ تو ہے، اس کا رب تو ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد اس کو بھی نماز پڑھنے کا حق ہے، اس کو بھی روزہ رکھنے کا حق ہے، اس کو بھی اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ اسلام محمد رسول اللہ کا دین اس ناجائز بچے کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت دیتا ہے، اس بچے کو بھی نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے، اس بچے کو بھی روزہ رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور یہ کہتا ہے یہ بچہ جب بڑا ہو جائے تو سماج کے لوگ اپنی بیٹی کی شادی اس بچے کے ساتھ کر دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ بچہ تو اگرچہ ناجائز ہے لیکن اس بچے کا قصور اپنی پیدائش میں کچھ نہیں ہے، اس لیے بچہ بے قصور ہے، اگرچہ باپ کا نام نہیں پائے گا۔ اب اس بچے کا دنیا میں اللہ ہے، اگرچہ ماں ہے لیکن ماں مر چکی ہے، اب ماں بھی نہیں، اس بچے کا اس دنیا میں اب اللہ ہے لیکن نماز پڑھنے کا حق ہے، روزہ رکھنے کا حق ہے، زکوٰۃ دینے کا حق ہے، توبہ کرنے کا حق ہے، حج کرنے کا حق ہے، اور اس بچے کو بھی عبادت کر کے جنت میں جانے کا حق ہے۔ اسلام اس ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا، اس کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اسلامی تعلیم ہے، یہ انسانیت کا احترام ہے۔ ایک ناجائز بچے کو بھی نہیں گرایا جائے گا اور حمل ساخت نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں یہاں سے اندازہ لگائیے کہ انسانیت کا کتنا بڑا علم بردار ہے ہمارا یہ مذہب اسلام۔ 12:08 ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں سردیوں کی راتوں میں اس سے زیادہ پروگرام چلنا بھی نہیں چاہیے، تو احترام انسانیت اور امن و امان اور شانتی کو کیسے قائم کیا جائے اس ٹاپک پر میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ الہ العالمین ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں اے اللہ ہمیں امن قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، فتنہ و فساد سے ہمارے معاشرے کو پاک فرما دے، ہمیں جھگڑے اور لڑائیوں سے روکنے کے لیے تھوڑا سا جھکنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخے سے ساتھی، اگر ہماری نرمی سے اگر فساد رک جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔